بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ابی بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے۔ ایک دفعہ عقبہ بن ابی معیط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ سنا۔ ابی بن خلف کو پتہ چلا تو عقبہ کے پاس آیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تم آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں گئے ہو اور اس سے قرآن وعظ سنا ہے۔ اگر آج کے بعد تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں گئے اور اس سے کچھ سنا تو میرے لیے تیرا چہرہ دیکھنا حرام ہے۔ اور اس نے اس بات پر قسم کھائی، یا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اس کے منہ پر تھوکو، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اس ظالم نے اپنی دوستی کی پاسداری کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر تھوکا، نعوذ باللہ۔ ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اس دن کو یاد رکھو جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اختیار کرتا اور اس کے راستے پر چلتا۔ اور شیطان موقع پر انسان کی مدد چھوڑنے والا ہے۔ ایک دن ابی بن خلف مٹی کی کھائی ہوئی پوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہتے ہو کہ ہڈی کی یہ حالت ہو جانے کے بعد بھی اللہ اس کو زندہ کرے گا۔ پھر اس کو توڑا اور ہتھیلی پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھونک مار کر اڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں کہتا ہوں کہ ایسی حالت کے بعد اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اٹھائے گا، پھر تمہیں آگ میں داخل کرے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی ہے اور کہا، ابو سیدھا ہو جانے اور گل سڑ جانے کے بعد ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دیجئے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا، اور وہ اپنی سب مخلوق کا جاننے والا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ، ابی بن خلف اور عاص بن وائل سہمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ اپنی قوم کے عمر رسیدہ اور بزرگ لوگ تھے اور کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم تمہارے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرتے ہیں، امید ہے تمہیں اس کے ماننے میں کوئی عذر نہیں ہوگا۔ ہم تمہارے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بدلے تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، اس میں ہم دونوں فریق مشترک ہوں گے۔ پھر اگر تمہارا خدا ہمارے معبودوں سے اچھا ہوا تو ہم نے اس کی عبادت کر کے اپنا حصہ لے لیا، اور اگر ہمارے معبود تمہارے خدا سے اچھے ہوئے تو تم ان کی عبادت کر کے اپنا حصہ لے لو گے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری جس کا ترجمہ یہ ہے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے، ایک دن ابو جہل نے پوچھا، اے جماعت قریش، تمہیں معلوم ہے کہ زقوم کیا ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز تمہیں ڈراتا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ بولا، وہ مکھن کے ہمراہ مدینہ کی اجوا کھجوریں ہیں، پاک خدا اگر ہمیں یہ مل جائے تو یہ زقوم ہم مزے لے لے کر کھائیں گے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جس کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے جو تلجٹ کی شکل کا ہوگا، اور ان کے پیٹوں میں سے اس طرح ابلے گا جس طرح ہانڈی میں گرم پانی ابلتا ہے۔ یہ اس طرح نہیں جس طرح یہ ابو جہل کہتا ہے۔ اور اس درخت کے بارے میں یہ آیت بھی اتاری جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس کو قرآن میں معلوم درخت کہا گیا ہے اور ہم ان کو اس سے ڈراتے ہیں۔